الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت اگائے اور خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج بس والی اور خوشبودار پھول، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جج صاحبان، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ معزز اساتذہ کرام، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میرے ساتھیوں، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حاضرین محفل، ان آیات میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے اتنی خوبصورت اور ہر لحاظ سے مکمل دنیا بنائی ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو اس خوبصورت دنیا کا نقشہ ہم تبدیل کر چکے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھ سے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ جیسے صاحبان، ہم اپنے ہاتھ سے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ معزز سامعین، ہم اپنے ہاتھ سے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ میرے ساتھیوں، ہم اپنے ہاتھ سے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ ہم اتنا غافل ہو چکے ہیں کہ آنے والی تباہی، بربادی، ناکامی، چیخ و پکار، دکھ و درد کو خوش دعوت دے رہے ہیں۔ ہمیں دھرتی کو بچانا ہوگا، ورنہ عنقریب تباہی و بربادی ہمارا مقدر ہوگی۔ معزز سامعین، میں دھرتی ہوں مجھے جینے دو، میں دھرتی ہوں مجھے جینے دو، مجھے میرے حال میرا نام زمین امی ہوں میں، سب نسلوں کی سب فصلوں کی میری ممتا جاگتی رہتی ہے۔ میں دھرتی ہوں مجھے جینے دو، میں دھرتی ہوں مجھے جینے دو۔ معزز اساتذہ اکرام، جج صاحبان، معزز سامعین اور میرے ہم سفر بہن بھائیو، السلام علیکم۔ آج مجھے سالانہ تعلیمی مقابلہ جات 2023 کے عنوان موسمیاتی تبدیلی اور اس کے اثرات پر اظہار خیال کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں ذرا اس ٹاپک کا مختصر تعارف کرتا چلوں کہ موسمیاتی تبدیلی ہے کیا۔ معزز سامعین، موسموں میں اچانک تبدیلی، وقت پہ بارشوں کا نہ ہونا، زیادہ بارشیں ہونا یا بالکل بارشیں نہ ہونا، اچانک شدید سردی یا شدید گرمی، موسموں میں اچانک تغیر و تبدل، انسانوں کا موسم کے حوالے سے خوف، نقصان اور غیر یقینی کیفیت کو موسمیاتی تبدیلی کہتے ہیں۔ معزز سامعین، کوئی بھی چیز بغیر کسی وجہ کے خراب نہیں ہوتی، ٹھیک اسی طرح موسمیاتی تبدیلی کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں۔ معزز سامعین، آئیے کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ موسمیاتی تبدیلی کے وجوہات کیا ہیں۔ میرے ساتھیوں، یہ دو قسم کے وجوہات ہیں، قدرتی اور انسانی۔ ججز صاحبان، دنیا کی تمام چیزیں رفتہ رفتہ قدرتی عمل اور اپنی شکل سے تبدیل اور زوال پذیر ہوتی ہے، یعنی پانی کا کم ہونا، ایندھن کا کم ہونا، درختوں کا کم ہونا، انسانی صحت میں تبدیلی، معاملات زندگی میں تبدیلی وغیرہ۔ اسی طرح قدرتی طور پر بھی موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہے۔ معزز سامعین، اسی طرح دنیا کی ہر چیز انسانوں کی وجہ سے بھی تبدیل ہوتی ہے، جس کے پوری دنیا پر تباہ کن اور نقصان دہ اثرات ہوتے ہیں۔ جیسے صاحبان، میں آپ کے سامنے چند ایسے وجوہات بیان کرنا چاہتا ہوں جو صرف ہم انسانوں کی وجہ سے ہیں۔ مثلاً درختوں کا کاٹنا، معاشی ترقی کا دور، صنعتوں، گرم فیکٹریوں سے فاضل مادوں کا اخراج، ہوا میں کلورو کاربن اور دوسرے گیسوں کا اخراج، گاڑیوں کارخانوں سے دھواں، بڑھتی آبادی، ایندھن کا بے دریغ استعمال، پانی کا وافر مقدار میں ضائع ہونا، غربت، شعور اور تعلیم کی کمی، کیمیکل کھادوں کا استعمال وغیرہ چند ایک وجوہات ہیں جس کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلی کا سامنا پوری دنیا کر رہی ہے۔ کہنے کو تو درخت بہت عام سی ہے، کہنے کو تو درخت بہت عام سی ہے، لیکن حقیقت میں بڑے کام کیے شے، حیوان کے لیے انسان کے لیے، حیوان کے لیے انسان کے لیے، ہے موجب سلوک ہر جان کے لیے۔ جج صاحبان، درجے بالا میں کچھ وجوہات بیان کر چکا ہوں جن کی وجہ سے پوری دنیا اور بالخصوص پاکستان پر گہرے اور تباہ کن اثرات ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، گلوبل وارمنگ ہونا، جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے، گلیشیئر ختم ہو رہے ہیں، جس سے پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس سے
علاقے اور ساحلی آبادی کا ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ نمبر 2، گرین ہاؤس گیسوں کا اثرات جن کی وجہ سے اوزون کا تہ کم ہونا، درجہ حرارت کا جذب ہونا، تیزابی بارشوں اور نقصان دہ گیسوں کا تباہکن اثرات کا سامنا۔ نمبر 3، بڑھتی آبادی اور غربت کے لیے درکار ضروریات کے لیے درختوں کی کٹائی اور گھروں کی تعمیر کے لیے زمین کا زیادہ حصہ استعمال کرنا۔ نمبر 4، اربن فلڈ سیلاب زمینی کٹاؤ بھی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نمبر 5، خشک سالی سالی بھی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ جزر صاحبان، آتش فشاں اور زیر زمین پلیٹوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ بھی موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات ہیں، اور درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے اکثر جنگلات میں آگ لگ جاتی ہے، جس سے جنگلات، جڑی بوٹیاں اور نایاب قسم کے جانور ختم ہو جاتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ حقیقت ہے کہ ہم موسمیاتی تبدیلی کو ختم تو نہیں کر سکتے، مگر اس کو کم ضرور کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درخت اگائیں، توانائی کے متبادل ذریعے تلاش کریں، نقصان دہ گیسوں، دھوئیں اور گندگی سے اپنے ماحول کو بچائیں۔ میں پوری دنیا سے التجا کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے اس حسین و جمیل دنیا کو اپنی وقتی مفاد اور چند پیسوں کے لیے برباد نہ کریں۔ میں اپنی تقریر ان اشعار پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں اگائی ہے درد کی فصلیں، کیوں اگائی ہے درد کی فصلیں، پیار کے کھیت میں کانٹے تو نہیں بوئے ہیں، تم نے تو عظمت انسان کا گلا گھونٹ دیا، تم نے تو عظمت انسان کا گلا گھونٹ دیا، ورنہ ہم تو ایک چڑیا کے مرنے پہ بھی بہت روئے ہیں۔ اسلام زندہ باد، اسرائیل مردہ باد۔ وسلم۔